بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کہ اللہ جنہوں نے سبحان اللہ کہی ہے جو سبحان اللہ میرا سبق سن کر کہیں گے اللہ سب کو مکے مدینے لے جائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 153 153 ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتارو۔ تم وہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے، بولے ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو، تو انہیں کڑک نے آ لیا اور ان کے گناہوں پر پھر بچھڑا لے بیٹھے۔ بعد اس کے کہ روشن آیتیں ان کے پاس آ چکی تو ہم نے یہ معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن و غلبہ دیا۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ موسیٰ کریم اللہ کا یہاں ذکر ہے، اللہ کے نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ تقریباً 25 یا 26 انبیاء کرام کے قرآن مجید میں نام آئے ہیں۔ چند صورتیں ہیں ان کے نام ہی نبیوں کے نام پر ہیں، سورہ محمد، سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ لوط، یعنی اس قسم کی بہت ساری صورتیں ہیں، سورۃ ابراہیم، سورۃ الانبیاء، انبیاء میں تو سارے انبیاء آ گئے، سورہ یوسف۔ اب یہ چھٹا پارہ جاری ہے 6 پاروں کے بعد، 6 پنجتری 5 حصوں میں تقسیم کرو تو 6 پارے بنتے ہیں۔ دو لفظ تقریباً ہماری جو تفسیر جاری ہے ایک حصہ ہو چکا ہے، 4 حصے رہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے 6 × 12، 12ویں پارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے، جس میں ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ احسن القصص فرمایا، لیکن اس سے سبق بہت سارے حاصل ہوتے ہیں۔ کون کون سے سبق حاصل ہوتے ہیں؟ نمبر 1 2 سبق بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں نا۔ میرا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں پچھلا بھی اور اگلا بھی ساتھ ٹچنگ کرتا ہوں تاکہ تھوڑا ذہن کھولیں گے، توجہ دیں گے، آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ سورہ یوسف اگر جو تفصیل جب سورہ یوسف پر پہنچیں گے معلوم ہوگی، لیکن چند میں پوائنٹ بتاتا جاؤں۔ سورہ یوسف پڑھنے سے ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ سکے بھی حسد کر سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی سکے تھے نا، مترے بھی تھے لیکن سکے تھے۔ ایک سکا تھے بنیامین، حضرت بنیامین، وہ سکے تھے، حضرت بنیامین وہ سکے تھے، باقی جو ہے مترے تھے جس کو ہم کہتے ہیں سوتیلا، تو وہ دوسرے سکے، ایک سکا تھا، سکے کو بھی جو دوسرے بھائی تھے انہوں نے ساتھ لے لیا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا۔ اللہ نے واضح فرمایا تھا نا کہ کیا نام ہے، یوسف علیہ السلام کے باپ کی بات کی ہے، فرمایا بیٹے سے کہ جو خواب ہے آپ کو، یہ خواب اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کر رہا ورنہ وہ تم سے کوئی چال کھیل دیں گے، ہاں وہ کوئی تم سے بخیلی کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر بہت لمبا واقعہ ہے۔ اس سے سورہ یوسف سے سبق ایک یہ حاصل ہوتا ہے کہ سکے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ ملا۔ نمبر 3، غیر لوگ جو ہے وہ نجات دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، جرم بھی نہ ہو قید ہو سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بلا جرم بھی کوئی نہیں تھا، قید ہو گئی ہے۔ ہمارے محلے میں بھی رات کو اٹھا لیا گیا کئی بندوں کو، میرے بیٹے کو بھی برج اٹھانے کے لیے علاج میں بیمار تھا، بیٹے کو رمضان عرف جانی امان کو لے گئے۔ آج ہمارے محلے سے بھی وہ راجہ فیصل قادری اور ساتھ وہ محلے کا اس کو پڑوسی تھا تنویر، اس کو بھی لے گئے۔ حاجی الماس صاحب کو بھی لے گئے لیکن ان کو پھر چھوڑ دیا۔ حوض داؤد حقانی صاحب کو، بہت سارے بندوں کو لے گئے۔ تو چونکہ پرسوں اسرائیل کے حوالے سے کہ اسرائیل کو اب تسلیم نہیں کرتے، دھرنا دیا جا رہا ہے کل فیض آباد میں۔ کوئی پارٹی بھی جو بھی حق کا علم بلند کرے گی ہم اس کے ساتھ ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگرچہ میں ہمارا تعلق جمیت اور میں پاکستان کے ساتھ ہے، آستانہ علیہ خوشبو مدینہ ہمارا ایک اپنا آستانہ ہے، اپنا ایک سلسلہ ہے انشاءاللہ العزیز، لیکن یہ ہے کہ حق کا علم بلند کرتے رہیں گے، حق کا ساتھ دیں گے، حق جو بات کرنی ہے وہ کرتے رہیں گے۔ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، ذات تو کٹ جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ تو الحمدللہ العزیز میں عرض یہ کر رہا ہوں، باتوں سے طرف جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانیاں فرمائے۔ اللہ تبارک، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بلا جرم بھی
قید ہو سکتی ہے اور پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے. اب دیکھو یوسف علیہ السلام پارسا تھے نا, ان پر تہمت لگائی گئی. حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نور پڑھی ہے نا, پارسا تھی لیکن ان پر بھی تہمت لگائی گئی. قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیک پر بھی تہمت لگائی جا سکتی ہے. قریب ترین عزیز جدا ہو سکتا ہے. قریب ترین کتنا, دیکھو اب یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے قریب تھے, بیٹے تھے نا, لیکن جدا ہو گئے. ایک تو یہ بھی سبق ملتا ہے, یہ صبر کرنا چاہیے, ایسے موقع بھی آ جائے تو صبر کرنا چاہیے. ایک اور سبق یہ ملتا ہے, بہت سارے میں چھ بتا چکا ہوں غالباً, ساتواں بچھڑے مل سکتے ہیں. یوسف علیہ السلام بچھڑے ہوئے تھے, مل گئے. تو اللہ والوں کی قمیض فائدہ دے سکتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں نبینے ہو گئے تھے, آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. یوسف علیہ السلام فرمایا کہ میری قمیض لے جاؤ, میرے باپ کی آنکھوں پر لگاؤ, روشنی آ جائے گی. اذهبوا بقمیصی علی وجہ ابی یاتی بصیرا, فرمایا میری قمیض لے جاؤ. دیکھو اللہ والے کی قمیض فرمائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگاؤ گے, روشنی آ جائے گی. دیتا روشنی کون ہے؟ اللہ دیتا ہے, لیکن کسی کے وسیلے سے دیتا ہے. دیکھو اس کی روشنی آ گئی ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہان ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. باتوں سے باتیں جا رہی ہیں, سرکار کی حدیث بھی ہے, واللہ یوتی وانا کا, رب دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. جنت کس کی ہے؟ رب کی ہے, رب نے بنائی ہے, اور تقسیم کرتے والے میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار تقسیم کریں گے, سرکار نے اللہ نے اختیار دے دیا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کی قمیض فائدہ دے سکتی ہے, بلکہ اللہ والوں کے ساتھ جو وابستہ ہوتا ہے وہ بھی فائدہ دے دیتی ہے. آپ پہلا پارہ پڑھیے سورہ بقرہ. وہ گائے جو اللہ کے ولی کے ساتھ وابستہ تھی, اس گائے کو ذبح کیا گیا, اس کا گوشت جو ہے, جو مقتول تھا, جو فوت ہو چکا تھا, مر چکا تھا, اس کے جسم کے ساتھ لگایا تو وہ زندہ ہو گیا. یہ آپ کو نقطے بتا رہا ہوں, سورہ بقرہ. میں نہیں کہتا, حقانی نہیں کہتا, اللہ فرماتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اب دیکھو گائے ہے, گائے کا گوشت مقتول کے جسم پر لگایا جاتا ہے تو مقتول زندہ ہو جاتا ہے, اور بتاتا ہے کہ مجھے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے. یہ پہلا پارہ ہے. یہ ضمن باتیں آ گئی. اب ایک بات سے میں آگے چلاؤں تو بہت سارے نقطے نکلتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قمیض فائدہ دے سکتی ہے. دیکھو اللہ والے کی قمیض. ایک اور اس سے فائدہ, 8واں کیا فائدہ حاصل ہوا؟ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے, شرمندہ ہو جائے تو معافی مل سکتی ہے. دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا نا, لیکن بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. کیا مطلب؟ غلطی کر جاؤ تو معافی مانگ لو. اگر والدین ناراض ہو جائے, استاد ناراض ہو جائے, پیر و مرشد ناراض ہو جائے, اگر آپ کا بڑا کوئی بزرگ ناراض ہو جائے تو معافی مانگ لو, معافی مل جائے گی. آئندہ کے لیے نہیں کام کرنا ہے. رب ناراض ہو جائے تو رب سے بھی معافی مانگ لو. اللہ کے پیارے حبیب بھی ناراض ہو جائے تو رب سرکار تو بڑے مریض ہے, اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں, معافی مانگ لو. لیکن یاد رہے سرکار کی گستاخی کریں گے تو پھر معافی نہیں ہے. آمدن ایسا کہیں گے, غلطی سے کوئی سا بات معاملہ ہو جائے, سمجھ نہ آئے تو پھر معافی مانگ. انسان تو قرآن بھی نیچے گر جاتا ہے نا, انسان پھر معافی مانگ لے, اللہ توبہ توبہ مجھ سے قرآن گر گیا. ایسی بات ہو جاتی ہے. سرکار کے روزے کی طرف پشت ہو جائے, وہاں سرکار کے روزے پر جاؤ تو معافی مانگ لیا, رسول اللہ مجھے پشت ہو گئی ہے, پشت ہو گئی ہے. میں وہاں جب سرکار کے روزے پر گیا تو ڈرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. پھر بھی آؤں تو سرکار سے معافی مانگوں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو یہاں جوتے بھی نیچے رکھتے تھے تو آواز آتی تھی, کبھی خیال نہیں آتا تھا, کڑک وہاں جوتے کو گڑک نیچے بتائیں تو وہ آواز بھی سرکار کی لا تشعرون, فرمایا آواز کو لا تجہروا بصلاتکم, فرمایا اپنی آوازوں کو بلند مت کرو. فرمایا تم جوتے جو کڑک کرتے ہیں نیچے تو آواز سرکار آرام فرما رہے, سرکار کے آرام کا خلل آتا ہے. ہم نے معافی مانگی, یا رسول اللہ ہو سکتا ہے, اور یقینی طور پر کہ ہم سے بے ادبی بھی ہوئی ہے, جان بوجھ کر نہیں کیا, غلطیاں ہوئی ہیں, پشت بھی ہو جاتی ہے سارا کو, یا رسول اللہ معاف فرما دینا. سرکار تو معاف فرماتے ہیں, کرم فرماتے ہیں. مارج یہ کر رہا تھا کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے, معافی مانگ لے تو معافی مل سکتی ہے, جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معافی مل گئی تھی. آگے ایک اور فائدہ بھی اس سے حاصل ہوا سورہ یوسف کے, دیندار حکومت سنبھال سکتا ہے اور معاشی نظام بہتر کر سکتا ہے.
انی خزائن الارض انی حفیظ علیم. 13واں پارہ ہے نا، پہلا رکوع ہے. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خزانوں کی بہتر حفاظت کرنے والا ہوں. اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی دے دی، ایک حکومت یعنی 7 بادشاہیاں دی. معلوم یہ ہوا اللہ والے، یہ علماء کرام، یہ مشایخ اعظام کہتے ہیں یہ دارو مولویوں کا کیا کام ہے، یہ مفتی کا کام ہے، مدرسے سنبھالیں، یہ نمازیں پڑھائیں. ان کے کام ہی حکومت سنبھالنا ان کا کام ہے. صدیق اکبر نے حکومت نہیں سنبھالی، عمر فاروق نے نہیں سنبھالی، عثمان غنی نے نہیں سنبھالی، علی مرتضیٰ شیر خدا نے نہیں سنبھالی. انہوں نے حکومتیں سنبھالی ہے نا الحمدللہ. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے نہیں سنبھالی. بڑے بڑے علماء کرام جو ہے بادشاہ وقت تھے، عالم تھے الحمدللہ. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے تو تفسیر عالمگیر کا جو ہے فتاوی عالمگیری لکھوایا تھا. تو باہر کا بات دوسری طرف جا رہی ہے. میں اپنے سبق کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بات دوسری طرف چلی جا رہی ہے. مارج یہ کر رہا تھا، 6واں پارہ جاری تھا، درس نظامی کا سبق ہے. میں نے بچے بھی سن رہی ہیں، دور تک جو ہے میری آواز سینکڑوں تک نہیں ہزاروں تک پہنچ رہی ہے. جو سن رہے ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کا مستقبل تابناک بنائے، پاکستان کی خیر پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرمائے. باتوں سے بات دوسری طرف چل جائے، میں صرف ترجمہ کر سکا، باقی میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن اب جو ہے اس آیت کے پچھلی آیت کے ساتھ تعلقات کیا ہیں وہ بیان کرتے ہیں، پھر اختتام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. 2-3 منٹ کے اندر بات کو ختم کرتے ہیں. اس آیت مقدسہ کا یہ آیت میں اپنے ایک بڑی ہے. اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ نمبر 1، پچھلی آیات میں یہود کا ایک بیان فرمایا گیا تھا، یعنی سارے نبیوں پر ایمان نہ لانا، بعض پر ایمان لانا، بعض کا انکار کرنا. اب ان میں یہود کا دوسرا عیب بیان ہو رہا ہے، یعنی جن نبیوں پر ایمان لانا ان سے بھی لڑنا جھگڑنا، گویا ان کے ایک کفر کے بعد دوسرا کفر ارشاد ہو رہا ہے. نمبر 2، پچھلی آیات میں یہود کے کفر کی جڑ کا ذکر تھا، یعنی تمام نبیوں پر ایمان نہ لانا. اب اس جڑ کی بادشاہوں کا ذکر ہے، یعنی کفر کے بہانے بنانا کہ کتاب الہی آستگی سے کیوں اتر رہی ہے، یکدم کیوں نہ اتری، لہذا ہم اسے نہیں مانتے. تیسرا تعلق پچھلی آیتوں میں مومن کے اصل ایمان کا ذکر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے. اب اشارت اور اطاعت فرمانبرداری کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی نبی کے ہر فرمان پر سر جھکا دو، ان سے کج بخشی ضد اناد نہ کرنا، نبی کا جو بھی حکم ہے اپنے سر تسلیم و خام کر دو. چوتھا تعلق پچھلی آیات کریمہ اللہ تعالیٰ کے ہو کرم مغفرت کا ذکر تھا، اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ ہم نے ایسے سرکہ یہود کو جنہوں نے بشرا پرستی وغیرہ جرم کیے تھے ان کی توبہ کرنے پر ان کی بخشش فرما دی، لہذا اب بھی جو مجرم توبہ کرے ہماری رحمت سے آغوش میں لینے کو تیار ہے. گویا آئندہ مغفرت کا ثبوت گزشتہ مغفرت سے دیا جا رہا ہے. اب اس کے شان نزول بھی ہے لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، تھوڑا سا شان نزول بیان کر دیتا ہے تاکہ مزید کل نیا سبق ہو جائے گا. اب شان نزول اس آیت کریمہ کے کیا ہے؟ نمبر 153 چھٹا پارہ سورۃ النساء. یہود کے چوٹی کے پوپ پادریوں نے جن میں کعب بن اشرف، فحاز بن باز ابھی داخل تھے، ایک بار حضرتوں کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے پاس ایسی کتاب لائیے جو توریت کی طرح یکدم اترے، ہم ایسے قرآن پر ایمان نہیں لاتے جو آہستہ آہستہ اتر رہا ہو. اس کے جواب میں یہ مقدسہ نازل ہوئی. تفسیر بیضاوی پڑھیے، بہت زبردست کتاب ہے تفسیر بیضاوی، پڑھتے مزہ آتا ہے. ہم نے مفتی عبدالباری صاحب سے پڑھی تھی، اور تفسیر بیضاوی جب میں نے پڑھی تھی اسی وقت مجھے شوق تھا. اس شوق نے جب انگڑائیاں لی تو میں نے تفسیر بیضاوی پڑھنے کے دوران ہی میں نے اپنی پہلی کتاب جو ہے 92 میں جواہر التسمیہ لکھ دی. تو تفسیر بیضاوی، تفسیر خازن، تفسیر کبیر، تفسیر خزائن العرفان، تفسیر نور العرفان اور تفسیر البیان وغیرہ، یہ انہوں نے شان نزول بیان کیا. جو کہ میں بیان کیا غلطی کوئی کو میری زبان سے نکل جو میرے کا پسند ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ سرکار کی ساری امت کے لیے ساری مہربانی فرما، مدرسہ مسجد کے معاونین کو اجر عظیم عطا فرما، جو تعمیراتی کام جاری رہتا ہے یا اللہ اس میں تو غائبانہ مدد فرما دے، آسانیاں مہربانی فرما. صاحب سروت حضرات کو مدارس مساجد کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. کل ہماری بڑی 11ویں شریف کی محفل ہے، شعبہ خواتین للبنات. انشاءاللہ پرسوں ہماری محفل سما بھی ہے الحمدللہ، اس کے بعد نماز مغرب لنگر کا اہتمام ہوگا آستانہ علیہ خوشبو مدینہ میں انشاءاللہ العزیز، اور انشاءاللہ قوالی بھی ہوگی، محفل سما بھی ہوگی. یا الہ اللہ تمام تقریبات جو ہو چکی ہیں ہوں گی، یا خیر عافیت سے پہ تکمیل تک بجا. آسانیاں مہربانی فرما، اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. نمود و نمائش سے میرا بچا. ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ وسیع العباد رحمتک یا رحم.